ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی دوستی ہے، وہ ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ کافی عرصے سے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہی از انڈر لاٹ آف پریشر۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ زیادہ پریپیئرڈ ہے۔ ایک ملک جس کو آپ پراپ کر رہے ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں چائنا کا کاؤنٹر ویٹ ہوگا، وہ پاکستان سے کوٹ کھا گیا۔ ان کو پال ہم رہے ہیں، ان کی ساری جو اکنامک لائف لائن ہے اٹ از رننگ تھرو پاکستان۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ انڈیا ادھر سے اٹیک کرتا ہے، ادھر سے یہ کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کی اتنی کیپیسٹی؟ تو اگر یہ فرض کے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر تو ایک دیکھنی پڑے گی کہ افغانستان کی اکانومی کیا ہے۔ طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پر اٹیک کر کے یہ شو کیا ہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی آر آن دا سیم پیج۔ ٹی ایل پی کا بھی ایک ہوا ہے، تو ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کو کس سے نکالا؟ اب دیکھیں نا، اس طرح کی چیز آپ کو پاکستان کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ رضوی وہ مر چکے ہیں، ان کو گولی لگ چکی ہے، ان کا بھائی مر چکا ہے، کہ یہ وہ لینگویج استعمال کرے جو تھوڑے عرصے پہلے گنڈا پور صاحب کرتے تھے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خرم شہزاد، وی نیوز کے پروگرام سیاست اور صحافت کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ ہیں انتہائی سینئر صحافی اور پاکستان میں دی نیوز اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب عامر غوری صاحب۔ غوری صاحب بہت بہت شکریہ آج وقت نکالنے کا، آج آپ تشریف لائے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ۔ جو سال 2025 ہے غوری صاحب، وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت ہی مختلف دلچسپ قسم کی خبریں لے کر آ رہا ہے۔ اپریل تک ہماری کہیں کوئی اتنی اسٹینڈنگ نہیں تھی، پھر اچانک سے انڈیا میں کچھ ہوتا ہے، پہلگام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مودی صاحب دوڑتے ہیں، اور پھر مئی میں جو ہوا 7 اور 10 مئی کے بیچ، اور اس کے بعد سے یکدم پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی عام ملک بن کے ابھرا۔ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو چکے ہیں، ٹرمپ سے ہمارے وزیر اعظم کی ذاتی دوستی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی دوستی ہے، وہ ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر افغانستان کا معاملہ شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے محاذ پہ ریاست نے کافی کچھ ایڈوانسمنٹ کی ہے، اور ابھی افغانستان کا تازہ ترین معاملہ ہے، پھر ٹی ایل پی کے لوگ نکلے۔ آپ اوور آل پاکستان کے بارے میں کیا تجزیہ کریں گے؟ اس کو کیا دیکھتے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ خرم صرف میں نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی نیشنل اور پھر ریجنل اور پھر انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ ہے اس پہ کامنٹری کرتے رہتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل لوگ بھی ہیں جو اس ریجن کے اندر پاکستان کو دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے، ان کے لیے یہ حیران کن وقت ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر نریندر مودی اتنی بڑی مس کیلکولیشن نہ کرتا، کہ وہ جو بھی انہوں نے ڈرامہ کیا سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ کچھ ہوگا اور اس کے بعد ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، مطلب ریاستوں کے درمیان، اسپیشلی اگر ریاستیں جو ہیں وہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہوں، کہ 20 آدمی مر گئے ہیں ادھر اور اس کے بعد ہم نے اٹیک کرنا ہے پاکستان کے اوپر۔ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر جس طرح ہم اٹیک کریں گے تو اس کو استعمال کریں گے ہم اپنی لوکل پالیٹکس میں۔ یہ یاد رکھیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ کافی عرصے سے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہی از انڈر لاٹ آف پریشر، اور پریشر جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے کہ ایک تو جو سیاست ان کے مخالف تھی جو تقریباً آلموسٹ ختم ہوئی تھی، اس کے اندر دوبارہ سے جان پڑی ہے، تو وہ اس وجہ سے نروس ہیں۔ پھر ان کی جو اپنی امیدیں تھیں پچھلے الیکشن کے اندر کہ وہ اتنی سیٹیں جیتیں کہ وہ نہیں جیت سکے، پہلی دفعہ نریندر مودی جو ہے ان کو چھوٹی پارٹیز کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنی پڑی، تو ان کا جو اوور آل ہندوتوا کا جو سارا کا سارا نیریٹو ہے، جس میں میں مطلب لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں، کہ اس کی صورت میں ہندوستان کا جو پچھلے 70-75 سال سے جو ایک اورا بنا ہوا تھا دنیا کے اندر، چاہے وہ نان الائن موومنٹ ہو، چاہے ان کی ڈیموکریسی کا ڈرامہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نریندر مودی کی صورت میں، اور اسپیشلی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 1992 میں جب انہوں نے بابری مسجد گرائی ہے، کہ پالیٹکس جو ہے انڈیا میں وہ گلی کے لیول پہ آ گئی ہے۔ جو لچے لفنگے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہیں وہ سیاست دان بن کے اب بیٹھے ہوئے سین میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ملک کے اندر تو ہے وہ ہمیں مشکل پڑتی جا رہی ہے، اور چونکہ الیکشن آپ کو پتہ ہے انڈیا کا وہ اتنا پھیلا ہوا الیکشن ہوتا ہے، جو یونین الیکشن ہے اور پھر جو ریاستوں کا الیکشن ہے، کہ ان کو یہ خیال تھا کہ ایک کے بعد ایک اگر ریاست ہمارے ہاتھ سے نکلی تو پھر بی جے پی جو ہے اس کا پالیٹکس اور اس کا فیوچر وہ خطرے میں،
تو انہوں نے سوچا اور کچھ نہیں تو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا یہ پنگا کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کچھ تو قسمت. اینڈ دین یہ یاد رکھیں کہ چھوٹا ملک ہوتا ہے اس کے لیے اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب سے پچھلے 20-25 سال سے, اسپیشلی کارگل کے بعد, آئی تھنک پاکستان ہیز لرنڈ لاٹ آف لیسنس. پاکستان کی آرمی جو ہے وہ زیادہ پریپیئرڈ ہے, اور پھر اس ٹیکنالوجی کے دور میں کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ امریکہ جو ہے وہ بار بار ہمارا دوست بنتا ہے اور پھر دوڑ جاتا ہے, تو پاکستان جو ہے اٹ اسٹارٹڈ لیننگ ٹورڈز چائنا ہیویلی. اور اس چکر میں یہ ہوا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو ساری کی ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہ چونکہ ایک ملک سے لی گئی تھی, سامان جو ہے جہاز ان کے, جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے وہ ان کی, جو ان کو پھنڈ پڑی ہے, اگر اف آئی کین یوز دا ورڈ, میں چونکہ لاہوری آدمی ہوں, تو وہ سمجھ نہیں آئی اس کو, اور اس کو اس کے بعد ریئیکشن بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. اور اس کے اندر ہوا یہ ہے سب سے بڑا نقصان, اگر میں تھوڑی سی ہسٹری سے مثال دے سکوں کوئکلی. 1904 میں یورپ کے اندر ایک ٹرپل اتانت کی صورت میں ایک الائنس تھی جس کے اندر فرانس تھا, انگلینڈ تھا اور سوویت اس وقت کا رشیا تھا. رشیا کی لڑائی ہوگی جاپان کے ساتھ جو کہ ایک ایسٹرن پاور تھی, چھوٹی پاور تھی, اور جاپان نے کٹ لگا دی. تو فوری طور پہ یہ دونوں ملک جو تھے, جو کلونیل پاورز تھے, بڑی کلونیل پاورز تھے, فرانس اور انگلینڈ, انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر کل کو ہمارا مقابلہ, تو ہم تو سوچ رہے ہیں جرمنی کے ساتھ ہمارا جو ہے مقابلہ ہونے جا رہا ہے یورپ میں, بیکاز جرمنی واز رائزنگ ایز اے نیو دا لیٹسٹ کڈ آن دا بلاک. اور پھر ابھی تک پھڈا چل رہا تھا جو ڈائنگ اور کمزور ہوتی ہوئی آٹومن ایمپائر تھی. انہوں نے کہا جو جاپان سے مار کھا گیا یہ تو ہمارے لیے جو ہے یہ لائبلٹی بن جائے گا الائنس کی پاور میں, ہم اس کو بچاتے, ہاں رشیا کو بچاتے پھریں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے. ایگزیکٹلی وہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے کہ جس کو مجھے یاد ہے, میں آئی واز ان دیٹ کانفرنس ان سنگاپور, جس کے اندر جو چیف گیسٹ تھا وہ نریندر مودی تھا, اور اس کو انڈر پن کرنے کے لیے جو امریکن ڈیفینس سیکریٹری تھا میٹس وہ آیا ہوا تھا, اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے سنگاپور میں کہا کہ آج سے ہم جو ہے جو پیسیفک اوشن کا سارا, جو انڈین اوشن کا جو سارا علاقہ ہے, اس میں ہم اس کا نام چینج کر رہے ہیں, اب یہ ایشیا پیسیفک نہیں ہوگا, یہ انڈو پیسیفک ہوگا, اور اس کے اندر انڈیا جو ہے اس کو ہم پراپ کریں گے, اور چائنا کے ساتھ اور یہ اور وہ, اور پھر کوڈ بنائی انہوں نے آسٹریلیا جاپان کے ساتھ مل کے. ایک ملک جس کو آپ پراپ کر رہے ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں چائنا کا کاؤنٹر ویٹ ہوگا, وہ پاکستان سے کوٹ کھا گیا. تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے لائبلٹی بن جائے گا. اور پھر جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی, آپ دیکھیں نا ایک دن میں 80 بلین سے زیادہ اسٹاک اڑا ہے سینسیکس جو ہے بامبے کا. تو میرا خیال ہے ایک تو اس چکر میں, اور پھر اگر وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کنسپریسی تھیوری کی سندور جو اس کا آپریشن ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن یک بیٹھے بیٹھے افغانستان کے اندر طالبان کو جو ہے وہ ہوش آ گئی. بھائی آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روز دیکھیں نا, انہوں نے 20 آدمی مرے سویلین پہلگام میں, انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا. خرم ہمارے روز 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اچھا پھر اس میں اب مڈل کارڈر کے آفیسرس, کرنل, لیفٹیننٹ کرنل, میجرس, ان کے ساتھ مطلب جو ہے 12-13 جوان. اچھا پھر آپ نے پورا فرنٹ کھولا ہوا ہے, کے پی کا فرنٹ کھولا ہوا ہے, بلوچستان کا فرنٹ کھولا ہوا ہے. یو ٹرائنگ ٹو بلیڈ این آرمی جو کہ آپ کے ساتھ پنگا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی آرمی پچھلے 30 سال سے اپنے ملک کے اندر جاری جو جنگیں ہیں ان کے ساتھ, بلکہ اوور آل بھی ریلیٹیولی آپ اس کے ساتھ سافٹ ہے, جو انٹرنیشنل پہ پریشر آ رہے ہیں, تو پاکستان نے اس طرح کا پریشر نہیں ڈالا ان پہ, ڈسپائٹ اس کے کہ وہ وہاں سے بہت زیادہ آتی ہیں پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں نا جو ایریا کا اسٹریچ ہے اس کے اندر کسی قسم کا ملٹری آپریشن کرنا جو ہے یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی 100-200 روپے میں نہیں ہو جاتا. یو ہیو ٹو موو ٹروپس. ٹھیک ہے نا. اب افغانیوں نے مسلسل ہمارا جو بارڈر ہے اس کو فلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کو پال ہم رہے ہیں, ان کی ساری جو اکنامک لائف لائن ہے اٹ از رننگ تھرو پاکستان. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جو اچھی چیز ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ ہم یہ شرارتیں کر نہیں رہے تھے, نہ انڈیا کے ساتھ نہ افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اور ہمیں دونوں طرف سے پریش کیا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے اس درمیان میں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے فار دا فرسٹ ٹائم اس وجہ سے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد آر آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر پالیٹکس کے اندر جو مرضی کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹیل, لیکن وٹ ایور اسٹیبلشمنٹ از سٹنگ ان اسلام آباد اینڈ از ورکنگ ود راول پنڈی, اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وی ہیو مینیجڈ ٹو بیلنس آور ریلیشن شپ, انٹرنیشنل ریلیشن شپ
between Washington and Beijing. And because Moscow and Beijing are on the same page بہت ساری چیزوں میں, تو جو ریجنل الائنسز ہیں, چاہے وہ SCO ہے, چاہے ہماری جو اپنی نیشنل پالیٹکس ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت الائنڈ ہیں اس طرح کی کہ پاکستان کین ٹیک چانسز اینڈ فائٹ بیک ود فل فورس. تو کیا پاکستان کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر جو محاذ تو کھل گیا افغانستان کا, اب آئی ڈونٹ نو یہ سیز فائر کا کیا بنتا ہے, بلکہ اس پہ بھی آپ بتائیں گے آپ کے خیال میں سیز فائر کا کیا ہوگا ان کیس سیز فائر فیل ہوتا ہے اور وہ طالبان ہماری بات نہیں مانتے پاکستان کی, تو پھر آف کورس پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا پڑے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا نے دوبارہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ انڈیا ادھر سے اٹیک کرتا ہے, ادھر سے یہ کرتے ہیں, تو کیا پاکستان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ دونوں محاذوں پہ, اتنے بڑے محاذوں پہ لڑ سکے؟ دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ اٹیک تو نہیں کر سکتا فرینکلی, میرا خیال ہے, ہو سکتا میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں, لیکن انڈیا ول ناٹ ڈو اٹ. اس وجہ سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا اٹیک جو ہے نا, جس کو ہم اسکرمشز کہتے ہیں, وہ تو پاسبل ہے. کہ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بہار کا الیکشن ہے اس کے اندر شاید وہ چانس لے نریندر مودی بتانے کے لیے کہ جی پاکستان سے ہمیں, لیکن جتنی دفعہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کا نام لے چکا ہے, اور جس طرح میں یہ نہیں کہوں گا کہ مودی جو ہے وہ ذلیل ہوا ہے, لیکن یہ ذلت ہی ہے کہ آپ اور آپ کا جو فارن منسٹر ہے جے شنکر, وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے, اور امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ابھی تک دنیا کا واحد چودھری ہے, ٹھیک ہے نا, باقی چھوٹی چودھری جو ہیں اس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں جس طرح بھی, وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ بھائی جان میں نے جنگ رکھوائی ہے, یہ نیوکلیئر کیٹاسٹرافی ہو جانی تھی, اور میں نے اس کو کہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو کچھ ہمارے آرمی چیف کے ساتھ جس طرح اس کی میٹنگز ہوئی ہیں, پرائم منسٹر کی 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں, تو وہ جہاں چپ رہا ہے, تو اس میں مثلا انڈیا ول تھنک 100 times before taking that sort of stupid step. Yes, افغانستان جو ہے اس کو یوز اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ افغانیوں کو تو یہ کام آتا ہے لڑنے کا, مرنے کا, لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ لڑ مر رہے تھے نا, تو اس وقت امریکی اسلحہ تھا, سعودی پیسہ تھا, یا سمجھ لیں جہاں سے بھی آ رہا تھا مڈل ایسٹ سے, پاکستانی جو ہے وہ ٹریننگ تھی, ISI اور CIA مل کے یہ 1979 سے کاروبار چلا رہے تھے. اب یہ جو بچے ہیں نا جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے طالبان کے نام کے افغان کیمپوں میں, اگر فرض کیا یہ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہیں, تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو لائف لائنز ہیں اس وار کی, اگر یہ لمبی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں پاکستان سے, بیانات ہم نے سنے ہیں متقی کے کہ ہم نے جناب سوویت یونین کو گرایا, انہوں نے کہا یار بندہ شیشے میں شکل ہی دیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جی پھر ہم نے اس کے بعد امریکہ کو, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی ایران پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی ریزنز ہیں, کیونکہ اگر وہ ریزن اس طرح پنگے کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کل کو ایران, میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان استعمال ہوا ہے امریکی انٹرسٹ کے لیے ایران کے اگینسٹ. جتنی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں دے ڈو ناٹ ایکچولی وانٹ, اس طرح سے نہ کوئی ٹیررزم ہوئی ہے نہ افغانستان کو ساتھ لڑتا ہے, ساری کی ساری بدماشی جو ہے یہ TTP کی صورت میں ہے, اور پاکستان سال ہر سال سے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار اگر فرض کیا دیکھیں تمہیں ہم نے یہاں رکھا ہوا تھا, بہت سارے افغانی لیڈر جو ہیں جو اس سے بیٹھے ہیں طالبان کے, وہ پاکستان میں رہتے رہے, اس وقت ہمارے پہ الزام لگتے رہے, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کی بیک اینڈ فورتھ جو موومنٹ ہے, چونکہ ریلیشن شپ, خاندان, یہ وہ, دوبارہ سے اس طرح کی لائنز کی جی ڈیورنٹ لائن اور مطلب اٹک کے دریا تک آنا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کی اکنامک لائف لائن از رننگ تھرو پاکستان. پاکستان نے اگر آپ کی ٹرک ٹریڈ بند کر دی تو کون سا ملک جو ہے وہ آپ کو ایئر ڈراپ کرے گا مدد, ٹھیک ہے نا. اور ایک ایسی صورت میں جب کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, رشیا جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے, تو انڈیا جو ہے نا دیٹ از دی اونلی لائف لائن طالبان could seek, and that is why most probably امیر متقی جو ہے وہ اٹھ کے رشیا کے دورے کے بعد وہاں گیا تھا, اور اس نے بیٹھ کے جو کچھ کیا اپ اسکیل ہو سکتا ہے اس کے اندر. پاکستان نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, اور جو پاکستان کی کلیمز ہیں, آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ دیم کہ پاکستان نے بہت ساری چوکیاں تباہ کی ہیں, پاکستان نے بہت سارے لوگ جو مارے ہیں جن کو پاکستان اس وقت خوارج کہہ رہا ہے, لیکن جو پاسٹ میں ان لوگوں کو ہم نہیں پالا ہوا تھا نا, افغانیوں کو جو طالبان ہیں, تو اگر یہ فرض کے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر تو دیکھنی پڑے گی کہ افغانستان کی اکانومی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف اور صرف جو ایک چیز جس کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ
پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کے اوپر پاکستان کو نظر رکھنی پڑے گی دوبارہ سے سوئسائڈ بامبنگ کی صورت میں، یا کیونکہ دیکھیں اچھا کام کرنے کے لیے 2 لاکھ 6 لاکھ لوگ کم ہوتے ہیں، برا کام کرنے کے لیے 10 آدمی کافی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر تو وہ چیز جو ہے وہ پاکستان کنٹرول کرتا ہے صورت میں. اور ابھی تو جس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب جو جنگ ہے اس کو روکا گیا یا لڑائی کو روکا گیا، تو اس صورت میں طالبان جو ہیں دے آر ناٹ اے ملٹری فورس. پاکستان ہیز اے کریڈیبل اسٹینڈنگ آرمی، اور اس کے ساتھ لڑنا جو ہے نا، ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی جس وقت تمہیں مدد مل رہی تھی تو تم لڑ رہے تھے، اب وہ مدد کون دے گا؟ جو مدد دے رہے تھے ان کے خلاف لڑ رہے ہو، جو آپ کو پال رہے تھے ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی لائف لائن تھے لڑنے کی. اور میں اس وقت سے میں دیکھیں پوری جو لیڈرشپ ہے، ایک تو اس وقت طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے اور جس لیول پہ ہوا ہے اس میں ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے، مطلب ہم اس طرح ہم نے آوازیں نہیں سنی سوائے اس کے کہ سراج الدین حقانی جو ہے اس کا کوئی بیان آ گیا، وہ ہیبت اللہ کا کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا کہ بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. امیر متقی کا ہم نے بیان سنا کہ اس وقت کیا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، جو کنداریز ہیں اور جو کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور جو اوپر والے لوگ ہیں مطلب جو نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ناٹ آن دا سیم پیج کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اور ہم یہ لڑائی طالبان اور پاکستان کے درمیان نہیں تھی. آپ ایک کمینے گروپ کو جو ہے، ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار دے آر بلیڈنگ اس، اور اگر آپ اپنی ٹیریٹری کے اندر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو دین وی ول ٹیک کیئر آف اٹ، ٹھیک ہے نا. اینڈ دیٹ از وائی پاکستان جو ہے اس نے افغانستان کے اندر جا کے جو مطلب ایکشن لیے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ لینے کی، وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ سارے کے سارے جو سارے ایسٹرن پروونسز ہیں اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی کابل سے تو کوئی اچھی خبر ویسے نہیں آ رہی، انٹرنیشنلی دے آر ناٹ لائکڈ بائی اینی بڈی ناؤ. اچھا سر، سیز فائر چل رہا ہے اس وقت، آپ کے خیال میں کیا سیز فائر کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا کل ہم یہ 48 گھنٹے کے لیے ہوا تھا، کیا کل ہم یہ خبر سنیں گے جی کہ معاملات طے ہو گئے، مطالبات مانیں گے اور اب مکمل سیز فائر ہوگا، یا پھر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد پاکستان پھر اٹیک کرے گا؟ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہوگی کہ سیز فائر کس کے درمیان ہے. طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کر کے یہ شو کیا ہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی آر آن دا سیم پیج. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان ہمیں نہیں مار رہے، ہمارے اندر جو سارا کچھ بدماشی ہے اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے وہاں پہ. اچھا، اور بھی بہت سارے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایس کے گروپ جو ہے وہ کہیں اور پاکستان کو انگیج کرتا ہے، پاکستانی ٹروپس کو. تو اگر فرض کیا یہ جو سارا کو سو کالڈ جو سیز فائر ہے، اگر تو طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان اور پاکستان کے درمیان ہے، تو پھر ان کو پٹا ڈالنا پڑے گا. اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ ہیز ناؤ کم ٹو اے پوائنٹ کہ بھائی اگر آپ ہمارے اندر آ کے ہمارے ٹروپس کو ماریں گے، ہمارے لوگوں کو ماریں گے، ہمارا جو آپریشن جو امن کی کوششیں ان کو ڈسٹرپٹ کریں گے، تو پھر ہم جو ہے ہم یہ جو ہے ہاٹ پرسوٹ کا کہ ہم ان کے پیچھے جا کے ان کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر آپ نے ان کی سپورٹ لینی ہے تو دین تھنک 100 ٹائمس کہ آپ پاکستان کے ساتھ، یعنی کابل اور اسلام آباد جو ہے دے ایکچولی وانٹ ٹو بی پلئنگ دا سیم گیم ود سیم سنسیئرٹی، اور اف ناٹ دین پاکستان ول ٹیک دیئر ایکشن، اپنے ایکشن خود لے گا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آل آؤٹ پاکستان جائے گا کچھ بھی ہو جائے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے اب جتنا پاکستان نے ایکشن لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنا ریزالو شو کیا ہے بوتھ، یعنی بلوچستان کے اندر بھی اور اس کے بعد کے پی کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس اور کچھ چانس نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا، اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے، ہمارے اندر اور بڑی بدماش فورسز جو ہیں وہ پھر رہی ہیں سڑکوں پر ڈسرپٹ کرنے کے لیے. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے وہ ٹی ایل پی کا بھی ایک ہوا ہے، تو ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کو کس نے نکالا؟ آئی وش کے جو حضرت صاحب ہیں جن کو اپنے والد کی سیٹ مل گئی تھی، اور وہ والد جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے پاپولر ہوئے تھے بیکاز ہی واز اے بگ ماؤتھ، ٹھیک ہے نا، اور ریلیجن کو استعمال کر کے، اور پھر جو ان کا جو مکتبہ فکر ہے اس کو استعمال کر کے، مساجد کو استعمال کر کے، ایجنڈا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، میرا خیال ہے ریاست جو ہے اس کو یہ ایک دفعہ ایکشن ضرور لینا پڑے گا کہ کون سی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ رجسٹر ہو سکتی ہیں. یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت کی بھی جو پارلیمنٹ ہے اور اس سے پچھلی جتنی پارلیمنٹس ہیں پچھلے 20-25 سال کی لے لیں،
کہ 5-7 سے زیادہ جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلیز تک نہیں پہنچتی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، لیکن 190 جماعتیں رجسٹر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ڈیموکریسی کا نام لے کے آپ یا تو ڈیموکریسی کے سارے اصولوں کے مطابق سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کریں. پہلے اپنے کارڈ کلیئر کریں کہ آپ نے مذہب جو ہے اس کو پرسو کرنا ہے یا آپ نے سیاست کو پرسو کرنا ہے. مذہب اور سیاست کا یہ جو لیتھل کمبینیشن ہے کہ جس وقت آپ پارلیمنٹ میں تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ اسٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈسرپشن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ریاست آپ کو اس طرح بیہیو کرے گی، آپ کے ساتھ اور ٹریٹ کرے گی جیسا ریاست کو کرنا چاہیے. آئی وش کہ پاکستان میں ریاست اس طرح بیہیو کرے ان لوگوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ. اس میں ٹی ایل پی کی بات نہیں ہے. اینی بڈی ہو ایکچولی وانٹس ٹو ٹیک دا اسٹیٹ آن، اسٹیٹ اس کو بیہیو کرے اس طرح جیسا اسٹیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں نا، اس طرح کی چیز آپ کو پاکستان کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آئے گی. فارگیٹ اباؤٹ دا یورپین جو ڈیموکریسیز ہیں یا امریکن ڈیموکریسیز. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں، بولنے کے، جلسہ جلوس کرنے کے، مار دڑائی، دنگا فساد، اور پھر جس وقت ہمیں کو پکڑے تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ مذہب کا نام استعمال نہیں. آئی تھنک ان سارے لوگوں کی، اب دیکھیں وہ جو حضرت صاحب کے گھر سے جو پیسہ نکلا، سونا نکلا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، بہت سارے دوستوں نے بھی کیا کہ بھائی جان میری بات سنیں نا، کیا ایف بی آر کو، کیا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو، کیا ایف آئی اے کو، کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا کہ یہ آدمی جو ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ریاست خرم، اگر ریاست کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور پیسہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں تو اگر فرض کیا میں کل کو اس طرح کی بدماشی کرنے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر لگا کے اور ایمپلیفائی کر رہا ہوں ایک میسج، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ابھی وی ٹرائی ٹو اسپیک ٹو آور کانٹیکٹس اینڈ سورسز جو ہے لاہور میں بھی اور یہاں پہ، کہ یہ کس لیے آنا چاہ رہے تھے. اور اب آنا چاہ رہے تھے جس وقت فلسطین تباہ ہو گیا ہے، غزہ تباہ ہو گیا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں انوسنٹ وہ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، اور ان کو مجبور کیا گیا ہے ایک ایسا پیس اکارڈ کرنے کے لیے جس کے اندر دنیا کی فورسز موجود ہیں. اب آپ جو ہے وہ ڈسرپٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر امن کو، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ملٹری فورس ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل فورس ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر. تو آئی تھنک کہ پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کے پیچھے ایجنڈا کوئی اور چلا رہا ہے. کون ہے وہ؟ آئی وش آئی نو، کیونکہ مجھے یہ پتا ہو، کیونکہ ان کے اوپر ہم نے اس طرح کام نہیں کیا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک جو ہے نا ایک ایسا گروپ ہے جو ریاست کو ریٹل کرے گا کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ پولیٹیکل فورس بن سکتا ہے اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں وہ مذہب کے نام کے اوپر اتنے زیادہ جاہل ہیں. وہ جو جہالت ہے اس کا تو کوئی جو ہے جواب نہیں ہے. لوگ جو لاہور سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے پوچھیں کس راستے سے جانا ہے. آپ نے پورا کا پورا ملک ڈسرپٹ کیا. آپ نے مریدکے کے اندر آپ کا لڑائی دنگا فساد ہوا ہے، اسلام آباد چوک ہوا ہے. ہر تیسرے دن آپ نیوکلیئر ملک کے کیپٹل کو اس طرح بلاک نہیں کر سکتے، بیکاز دیز تھنگس آر بینگ یوزڈ بائی دی اینیمیز. اسپیشلی انڈیا کا جو میڈیا ہے، مجھے اب شرم آتی ہے ان کا میڈیا دیکھتے ہوئے. مطلب اے آئی جنریٹڈ جو ہے فضولیات، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے پچھلے جنگ میں کی تھی. میرے دوست ہمارے پوچھ رہے تھے کہ یار ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لاہور کے اندر جو ہے تم نے پورٹ بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا گوگل ہی دیکھ لیتے یار، 750 میل دور ہے پاکستان لاہور. میں کہا ہاں نہر ضرور ہے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر بڑی خوبصورت، لیکن میں نے اپنے نیول دوستوں سے پوچھا، میں کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے وہاں آبدوزیں چھپائی ہوئی ہیں. تو اب وہ اس طرح کا دیکھیں نا ایک ایسا دور کہ اس کے اندر آپ نے خود بھی دیکھی ہوں گی کہ جی ساتھ جو ہے رضوی وہ مر چکے ہیں، ان کو گولی لگ چکی ہے، ان کا بھائی مر چکا ہے. یعنی لوگ بیٹھے ہوئے اتنی آتھینٹسٹی سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ کہیں گے جی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ریاست پکڑ رہی ہے. ایسی کوئی حرکت یقین کریں. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی اگزامپل آئی تھی کہ پچھلی دفعہ انگلینڈ کے ایک چینل سے ملتا جلتا چینل ایک آدمی لاہور سے بیٹھا چلا رہا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ریاست کو اگر ڈسٹرب کرنے کو دیکھیں، ریاست کی ابیلٹی جو ہے نا پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہ اتنی نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اوپر ایک آدمی بٹھا دیں. لیکن یہ ساری کوششیں جو ہیں ڈسٹرب کرنے کی ایسے وقت میں جب کہ پاکستان جو ہے نا، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فار دا فرسٹ ٹائم دیر آر فیو ہوپس پالیٹکس اسائڈ، ٹھیک ہے نا،
وہ بھی پاکستان کی اسٹیبل نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ خود بھی اس سارے سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اچھا پالیٹکس پہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور چینج بھی آئی ہے کے پی میں. اس میں ایک نئے وزیر اعلیٰ ہیں, نسبتاً نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ہمدردوں میں سے ہیں یا ان کو سمپتھائز کرتے ہیں یا ان کی طرف ان کا ایک جھکاؤ ہے. اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا وہ ایک ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہونا چاہیے. تو ایک تو آپ ان کی شخصیت پہ جو جس طرح پورٹرے کیے جا رہے ہیں ان کو سہیل آفریدی صاحب کو, اس پہ آپ ان کو آپ کا کیا تجزیہ ان کے بارے میں؟ اور دوسرا یہ جو جیو اسٹریٹجک سچویشن چینج ہو رہی ہے اس ریجن میں افغانستان کے حوالے سے, تو اس میں آپ پی ٹی آئی کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ان کا تو ایک بڑا کلیئر ہے, ابھی آج بھی کل بھی خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے رہا کریں, میں جا کے مذاکرات کرتا ہوں اور مسئلہ حل کراتا ہوں. تو اس میں جو آنے والے مہینے اور سال ہیں اس میں اس جب یہ ادھر بڑھے گا سچویشن, تو وہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرے لیے جو یہ نوجوان چیف منسٹر ہے نا, ان کی پرسنالٹی میٹر نہیں کرتی. میرے لیے میٹر کرتا ہے کہ اس کا جو پیچھے لیڈر ہے اس کی پرسنالٹی کیا ہے. اور میرے سے لوگ جو ہیں جو عمران کے کرکٹ کے فالوور رہے ہیں, مطلب میں اوپنلی کہتا رہا ہوں, لکھتا رہا ہوں کہ عمران واز مائی سول کرکٹنگ ہیرو. اور جب اس نے ہسپتال بنانے کو شروع کیا ریٹائرمنٹ کے بعد, تو آئی ہیو پرسنلی پلیڈ اے پارٹ پاکستان میں بھی, انگلینڈ میں بھی, اور یورپ کے اندر بھی. اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے, اس کے لیے فنکشنز کرنے, اس کو اپنی گاڑیوں میں لے کے پھرنا. وائی؟ بیکاز ہی واز این آئیکن. لیکن جو سیاست ہے اس کی, دیکھیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو اس طرح نہ دیکھتے ہوں, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اس کی جوانی سے آپ دیکھیں نا کہ اس کا ٹاسک کیا تھا. He was one of the most known fast bowler in the world at that time. So that means کہ اس کا کام جو ہے وہ پہلی بال سے اپنے اپوننٹ کو ڈسرپٹ کرنے کا ہے. آپ باؤنسر ماریں, آپ ان سوئنگر ماریں, آپ یارکر ماریں, آپ باڈی لائن بالنگ کرائیں, منہ توڑ دیں اس کا. اس زمانے میں تو اتنے ہیلمٹ بھی نہیں ہوتے تھے نا. تو اگر فرض کیا ایک آدمی کی پہلی بال سے کوشش یہ ہے کہ میں نے اپنے اپوننٹ کو کھڑا نہیں ہونے دینا, اس آدمی سے آپ کیسے یہ جو ہے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پالیٹکس کے اندر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے گا. اور اسی وجہ سے جب تک بھائی صاحب کو جو ہے وہ کھیر کھلائی جا رہی تھی, مطلب آپ یہ دیکھیں نا 97 میں تو اتنے پاپولر نہیں تھے, 2002 میں بھی نہیں تھے, 2008 میں بھائی صاحب کے پاس پالیسی کوئی نہیں تھی, 2013 میں کسی نے ان کو تیار کیا کہ بھائی جان تسی پہ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ پاکستان کی پالیٹکس کا ایک سیڈ پارٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو پراپ اپ کیا جاتا ہے اور نان پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اپنی پسند کا ایک آدمی کھڑا کرتی ہیں اور اس کو بناتی ہیں ایک ہیرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میاں نواز شریف نے چونکہ سینگ نکال لیے تھے تو اس کو پکڑنے کے لیے لاہور کا بندہ ڈھونڈنا تھا, ٹھیک ہے نا. میں اس پروگرام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں لنڈن کے اندر ہونے والے بہت سارے پلانس کا باقاعدہ وٹنس ہوں. آئی سیٹ ان دوز پروگرامز بیکاز میں اس وقت پاکستان کے جو بڑے چینلز ہیں ان کا انٹرنیشنل آپریشن ہیڈ کر رہا تھا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ہم بان نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ باتیں کبھی کتابوں میں لکھیں گے. اب وہ سوال یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں جس وقت تک تو ان کو آپ نے پارٹی بنا کے دی, ان کو یقین کریں 2013 میں آئی واز ٹریولنگ تھرو پاکستان فار اے چینل جس کے لیے میں پروگرام کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کو اپنی پارٹی کی جو ٹکٹس دی ہوئی ہیں نا ان کے نام تک پتہ نہیں تھی کون لوگ ہیں. یہ موصوف نکلتے تو نہیں تھے اسلام آباد لاہور سے. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ بہاولپور کے اندر یا بہاول نگر کے اندر یا ڈیرہ غازی خان میں جو کھڑے ہیں لوگ, ان کو ایک پوری ٹیم بنا کے دی تھی, وہ ٹیم ٹوٹی ہے, ان کی اپنی حرکتوں سے ٹوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑائی کے موڈ میں ہے, کسی نے اس کو پکڑ کے بند کیا ہوا, یہ نہیں کیا ہوا, یا خود بند ہے, ٹھیک ہے نا. ہی شوڈ فیس ہز کیسز. اور جو دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے وہ 9 مئی والا جو واقعہ اس پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے پوچھا جو بچ گئی ہے لیڈرشپ, باقی تو چلے گئے نا جو ان کو دیے گئے تھے. میں کہ یار میری بات سنیں, آپ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں کہ آپ کے لیڈر کے خلاف کیس چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کے لیڈر کو گھسیٹنا چاہ رہی ہے نیب. تو اگر آپ کے فرض کیا جو فالوورز ہیں انہیں حملہ کرنا ہی ہے تو نیب کے دفتر پہ آگے کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کریں. آپ نے کراچی سے لے کے اور سوات میں چک درے تک فوجی انسٹالیشن پہ حملے کیے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. سلیپر سیلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کے.
تو اب فرض کیا مجھے لگتا ہے اس طرح کہ ان کی پارٹی سے پوچھیں نا آپ، تو ان کے جو فالوورز ہیں جو زیادہ تر بیسیکلی آپ کو نظر آئیں گے سوشل میڈیا پہ، اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اب یہ سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی نوکریوں کے سلسلے میں پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، ناراض ہیں پاکستان سے. تو اب وہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں کہ جی یہ آدمی جو ہے، میں گنڈا پور صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اب ان کو گنڈا پور جو ہے وہ لگے گا کہ جی یہ بک گیا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ عمران خان صاحب کو ذلیل کرا رہا تھا، یہ ان کی بہنوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ لیڈرشپ کو ختم کر رہا تھا. ہر طرح کی چیز جو آدمی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ان کو ان کی پارٹی ابینڈن کر دیتی ہے. یعنی پارٹی کی جو فالوور ہے، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ہی، باقی تو آپ کو پارٹی نظر نہیں آتی. وہ وکیل جن کی پتہ ہی پریکٹس چلتی تھی یا نہیں چلتی تھی، وہ اب لیڈر ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں یہ شخص جو ہے اس کی بھی پاپولیرٹی کا صرف ایک گراف ہوگا کہ یہ وہ لینگویج استعمال کرے جو تھوڑے عرصے پہلے گنڈا پور صاحب کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہے چلو یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں. میں نے کہا بھائی اب اپنا صوبہ چلائیں، چترال سے لے کے نیچے ڈیرہ اسماعیل خان تک. دیٹ پروونس از ناٹ responsibility of the federal government. 18th amendment کے بعد لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. تو اگر فرض کیا آپ کے علاقوں کے اندر بدماشی ہوتی ہے اور شام کو لوگ 4 بجے کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے، تو پھر چیف منسٹر جو ہے ہی شوڈ بی آنسربل. تو کل کو اس آدمی کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ اپنا صوبہ جو ہے، یعنی ایفا ٹانک میں اور بنو میں اور لکی مروت میں اور کوہاٹ میں اور اس سے اوپر والے جو سارے علاقے ہیں، دیگر، چترال، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر پہلے جو ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے جو سینگ پھنسانے ہیں ریاست کے ساتھ وہ پھنسائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ جی لیڈر کو ان کو یار لیٹ دا لیڈر فائٹ ہز اون لیگل کیس، ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا، آپ ایک پروونس کے چیف منسٹر ہیں، اٹ از ناٹ رسپانسبلٹی وچ شوڈ بی ٹیکن لائٹلی. تو اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چیف منسٹر بننے کا اہل نہیں تھا، وہ صرف اپنے لیڈر کے بہاف کے اوپر دھمکیاں دینے کے لیے ایک نیا شخص جو ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا. بہت شکریہ غوری صاحب. تو جن شخص کی آپ بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی، انہوں نے اپنے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں اور عشق عمران میں مارے جائیں گے. تو آپ کے بقول عشق عمران تو ایک طرف، ابھی ان کے عشق کے اور بہت سارے امتحان ہیں. گانے چلیں گائیں. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، اس طرح کے مزید انٹرویوز اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے WeNews.pk.